بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1636 ہے اور آج سورۃ السجدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 28، 29 اور 30۔ چلیے سب سے پہلے ہم 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا، کب ہوگا، هَذَا الْفَتْحِ، یہ فیصلہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ قل، کہہ دیجئے پیغمبر، یوم الفتح، فیصلے کا دن، لا ينفع، نفع نہیں دے گا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان لانا، ولا ہم، اور نہ وہ، ینظرون، مہلت دیے جائیں گے، فاعرض، لہذا پیغمبر آپ منہ پھیر لیں، عنہم، ان سے، وانتظر، آپ انتظار کریں، انہم، بلا شبہ وہ بھی، منتظرون، منتظر ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا۔ کہہ دیجئے پیغمبر کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ دوسری بات، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ جب یہ فیصلہ ہوگا تب کافروں کا ایمان لانا کچھ بھی فائدے کا نہیں ہوگا۔ تیسری بات، انہیں کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ چوتھی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آپ لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے، منہ موڑ لیجیے ان سے۔ اور 5ویں بات، آپ بھی انتظار کیجئے، یہ لوگ بھی، آپ بھی انتظار کیجئے۔ 6ویں بات، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان ربک یفصل بینہم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ تو اسی فیصلے کے متعلق ان کافروں کا یہ سوال بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا چلو، ہم نے مان لیا کہ وہ فیصلے کا دن آنے والا ہے، تو اب ہمیں بتاؤ کہ وہ دن کب آئے گا جس سے آپ ہمیں اتنا ڈرا رہے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ ہمارا ایک دن ہوگا جس دن ہم آرام اور انعامات میں ہوں گے۔ ان باتوں کو سن کر مشرکین کہا کرتے تھے کہ وہ دن کب آئے گا، اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو جواب دے رہے ہیں کہ جب وہ دن آ جائے گا تو اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر اگر تم ایمان لانا چاہو گے تو اس وقت تمہارا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا اور نہ ہی اس وقت میں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اس آیت میں یوم الفتح سے مراد کیا ہے، اس بارے میں علماء مفسرین کی مختلف رائے ہیں، لیکن اکثر نے کہا کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، قضاء کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے۔ جیسا کہ حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما نے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں یہاں کہ پیغمبر آپ ان کی باتوں کو سن کر اسے دل سے نہ لگائیے اور ان کی اس طرح کی باتوں سے آپ غم اور رنج میں مبتلا مت رہیے،
بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے اور آپ اپنے کام میں لگیے، تبلیغ کا جو کام، دعوت کا جو کام ہے آپ کو اس کام میں لگیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں اور مشرکوں کی پرواہ کرنے سے منع کیا گیا اور ان سے اور ان کی باتوں سے چشم پوشی کرنے اور اعراض کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 63 میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اعراض کرنے کا حکم دیا گیا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، پیغمبر آپ ان کی باتوں سے اعراض کیجیے، چشم پوشی کیجیے، انہیں نصیحت کرتے رہیے۔ اور اسی صورت کی آیت نمبر 81 میں بھی کہا گیا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پیغمبر آپ ان سے منہ موڑیے، اعراض کیجیے اور اللہ پر توکل کر کے کام کرتے رہیے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 106 میں کہا گیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کی طرف خیال نہ کیجیے۔ اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 میں کہا گیا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، پیغمبر آپ درگزر اختیار کیجیے، درگزر سے کام لیجیے، معاف کر دیجیے، نیک کام کے لوگوں کو تعلیم دیجیے، بھلائی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 میں کہا گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پیغمبر آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کام کو دل کھول کر کام کرتے چلے جائیے جس کام کو حکم دیا گیا، لیکن مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے، اعراض کیجیے۔ آپ بھی اس قیامت کے آنے کا انتظار کیجیے کہ جس دن انہیں ان کے کیے کی سزا دی جائے گی، اور یہ بھی تو اس دن کے انتظار میں ہے کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس دن کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا ہے وہ دن آئے گا یا نہیں، لہذا انہیں انتظار کرنے دیجیے، جب وہ دن آ جائے گا تو انہیں خود پتہ چل جائے گا کہ کس ہولناک دن کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔